بچے کے کان میں اذان دینے کے بارے میں بے شمار روایتیں موجود ہیں، جس میں ایک روایت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کے سیدھے کان میں اذان دی۔ اسی طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام سے روایتیں مذکور ہیں کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ حکم دیتے کہ اس بچے کے سیدھے کان میں اذان دی جائے، اور بعض علماء کا یہ قول بھی ہے کہ یہ بھی اس میں اضافہ کہ سیدھے کان میں اذان اور الٹے کان میں بائیں کان میں اقامت کہی جائے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے اس کے بارے میں فتاوی رضویہ میں لکھا، جہاں انہوں نے والدین کے حقوق کے بارے میں چند شرائط ذکر کی۔ اس میں یہ لکھا کہ جب کوئی نوزائیدہ بچہ پیدا ہو تو اس کے سیدھے کان میں اذان دی جائے اور الٹے کان میں بائیں کان میں اقامت کہی جائے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب نومولود بچے کا کان میں اذان دی جائے گی تو وہ بیماریوں سے محفوظ رہے گا، شیاطین کے شر سے محفوظ رہے گا، اس کے کان میں کلام الہی پڑے گا، وہ نسیان سے محفوظ رہے گا۔ بعض علماء نے یہ لکھا کہ اس بچے پر کبھی مرگی کا مرض لاحق نہیں ہوگا جس بچے کے کان میں اذان دی جائے۔ اذان دینے کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ اذان جب کوئی بچہ پیدا ہو تو اس کے سیدھے کان میں اذان کہی جائے، جس طریقے سے ٹھہر ٹھہر کر اذان کہی جاتی ہے، اور اس بچے کے الٹے کان میں یعنی بائیں کان میں وہ اقامت کہی جائے جس طریقے سے اقامت کہی جاتی ہے، تو وہ بچہ شیاطین کے شر سے، نسیان سے، بیماریوں سے اور مرگی وغیرہ دیگر امراض سے وہ بچہ محفوظ رہے گا۔